اب دیکھیں دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور یہ دلیل قریش مکہ کو بھی دی جا رہی ہے کہ وما کنت بجانب الغربی، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کنتا کی ضمیر یہ تا تو جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے مغربی جانب. کون سی مغربی جانب؟ یعنی سینا کے پہاڑ پہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام ہو رہے ہیں، ان کو احکام شریعت دے رہے ہیں. اس قضینا، جب فیصلہ کیا ہم نے، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا، ان کو شریعت دی گئی، آپ تو تھے ہی نہیں. جب ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے الا موسیٰ الامر، موسیٰ علیہ السلام کی طرف معاملے کا، احکامات کا، وما کنت من الشاہدین، اور آپ تو وہاں پہ شاہد ہی نہیں تھے. یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جب فیصلہ کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف معاملے کا، یعنی جب ان کو نبوت دی گئی تو آپ تو وہاں پہ شاہد نہیں تھے. شاہد کون ہوتا ہے؟ جو کسی مقام پہ موجود ہو، اور وہ یعنی جس کو کہتے ہیں آئی وٹنس، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اسی کو گواہ کے طور پہ آپ کھڑا کرتے ہیں نا. ہم گواہ لے کر آتے ہیں کورٹ وغیرہ میں، کون ہوتے ہیں وہ گواہ؟ بھائی میں وہاں پہ تھا، میں نے یہ دیکھا احوال. تو آپ تو وہاں پہ نہیں تھے گواہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہ وہاں پہ تھے، نہ آپ آئی وٹنس تھے. اب سوال پھر انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ سارے احوال بتا دیے جو ابھی تک ہم نے آیات پڑھی ہیں، کیسے بتا دیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً یعنی آپ سمجھے 2000 سال کا فرق تھا. تو اب اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی پریس نہیں ہے، کوئی سینہ بسینہ بھی جو ٹھیک ہے واقعات ایک چلے آ رہے تھے، وہ بھی ٹھیک طرح نہیں تھے، بالکل آتھینٹک نہیں تھے. ظاہر ہے آگے سے آگے جب بات جاتی ہے اس طرح سے نہیں رہ جاتی. اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے کے ساتھ ملے تھے. وہ تو ان کے لوگ جو یہودی تھے ان کو بھی واقعات صحیح نہیں پتا تھے، کیونکہ وہ اپنی کتاب تک ان کی ایکسیس ہی نہیں تھی، ان کے بڑے بڑے عالم ہی بس پڑھتے تھے. تو پھر یہ کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری سٹوریز پتا چلی؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی جس سے آپ کو معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ورنہ امی تھے، کوئی اور چیزیں پڑھ کے، ان کی تورات پڑھ کے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان سکتے تھے؟ تو اس سے بہت بڑی دلیل ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو. یہاں پہ یعنی ایک اس کی صداقت کے اوپر دلائل دیے گئے. وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمَرُ، لیکن ہم نے اٹھایا قوموں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بڑی قومیں آئیں، بہت لوگ آئیں. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمَرُ، اور طویل کر دی ہم نے مدت، یعنی صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، کہانیاں مٹ گئیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انفارمیشن یہ پہنچی ہے اس کو ایکسس کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. بہت ساری بستیاں آئیں، زمانے گزر گئے. ٹھیک ہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی یہ ساری خبریں؟ سوچنے کی بات ہے نا یہ. وما کنت ثاویا، اور نہیں تھے آپ مقیم رہنے والے، فی اہل مدین، اہل مدین میں. آپ اہل مدین میں بھی نہیں رہنے والے تھے، جو جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام رہے، کہ وہاں پہ کیسے رہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کیسے پہنچے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور کیسی ان کی ٹریننگ ہو رہی، وہاں پہ بھی آپ نہیں تھے. 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہے. تتلو علیہم آیاتنا، تم سناتے ہو ان پر ہماری آیات. کہ آپ وہاں پہ کوئی تھے، وہاں کے رہنے والے تو تھے نہیں کہ آپ نے دیکھ لیا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے، اور اب آپ آ کے تلاوت کر رہے ہیں ان پہ یہ ساری باتیں. اچھا، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور آپ یہاں پہ میلاد کریں تو ادھر آ گئے، ادھر میلاد کریں تو ادھر پہنچ گئے، اور بس جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہیں اپنی وفات کے بعد بھی، اور اس سے پہلے بھی، اپنی پیدائش سے پہلے بھی وہ موجود تھے، اور بس ان کے پاس یہ ساری پاورز ہیں ہر جگہ پہنچ جانے کی.
تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صاف طور پہ کہ آپ تو نہ وہاں تھے، نہ آپ اس کے عینی شاہد تھے، نہ آپ مدین میں تھے کہ آپ پڑھ پڑھ کے سنا دیتے، بتا دیتے کہ میں نے تو یہ دیکھا، لیکن کنا مرسلین، لیکن ہم ہی ہیں بھیجنے والے، یعنی ہر دور میں رسول ہم نے ہی بھیجے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، مگر ہم نے اس زمانے میں بھی رسول بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت بھی ہم نے دی، آپ پہ بھی وہی ہم نے اتاری. اور یہاں پہ پھر آیا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ طور کی جانب بھی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے، وہ بشر ہی تھے. جیسے کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو وہ ہر جگہ پہنچ جائے، یا وہ فوت بھی ہو جائے تو جگہ جگہ گھومتا پھرے، کسی میں یہ طاقت نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشری تقاضے تھے آپ کے ساتھ، اور جیسے بشری جو کمزوریاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ موت کی یا بیماری کی یا غم لگ جانے کی، غمگین ہونے کی، یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اس کو کمزوریاں کہیں یا ایک ضرورتیں کہیں یا ایک انسان ہونے کے ناطے ایک جو ہر ایک انسان کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو جائیں کسی جگہ، کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں دوبارہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑی تھے. اذ نادینا، جب ہم نے پکارا. کب پکارا تھا اللہ تعالیٰ نے طور کی جانب؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تھی. لیکن اولا کے رحمت میں ربی کا، پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا؟ وہ تو اتنی ڈیٹیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کیسے اتنی ڈیٹیل بتا دی؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، تیرے رب کی رحمت ہے. یعنی رحمت کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتا دیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نہ ملتی، وہی نازل نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں نہیں بتا سکتے تھے، کیونکہ آپ تو وہاں پہ تھے ہی نہیں، کیسے بتا سکتے تھے پھر؟ تو اس میں ایک طرح سے آپ ان لوگوں کا ایک رد بھی ہو جاتا ہے جو اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہے. نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفارمیشن بھی دی ہے، جو قرآن کے اندر بھی آیات اتری ہیں اور آپ کی زبانی ہم نے سنی ہے، وہ بھی آپ کا کوئی ذاتی علم نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ریویل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، اور اسی وجہ سے آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب معلوم ہوا. اور کس لیے یہ ساری باتیں بتائی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ سارے واقعات کیوں بتائے گئے؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک قوم کو، قریش مکہ کو. مراد کون ہے یہاں پہ؟ قریش مکہ. ان کو خبردار کر دیں ان واقعات کو سنا کے، کیونکہ لمبی مدت گزر چکی. کیا ہوا؟ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا. ما آتاہم من نذیر من قبلک، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے. اللہ تعالیٰ ان واقعات کو بتا کے قریش مکہ کے لیے بھی اور جتنے بھی باقی سننے والے ہیں سب کے لیے پیغام دیتا ہے. دیکھو فرعون جیسی طاقت اگر ہو نا، وہ طاقت کہ جو یہ سوچیں کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں جو سپر پاور تھی وہ فرعون تھا. اتنا بڑا بادشاہ کہ جس کی ایک ہاں جو ہے نا وہ اس کے آگے کوئی بولنے والا نہیں تھا، اور ایک انکار کے اوپر کوئی وہ کام کرنے والا نہیں تھا. ایسی تھی. یعنی ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بچوں کو ذبح کرنے کا بھی اس نے حکم دے دیا تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کی کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں، ان کا کیا قصور ہے. اتنا زیادہ وہ پاورفل بادشاہ تھا، پاور کا سمبل، مال کا سمبل، ٹھیک ہے، اقتدار، ہائیسٹ اقتدار اس کے پاس تھا دنیا کا، اس کا سمبل. یعنی بادشاہت میں اس کی بادشاہت بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اس کے باوجود
جب اس نے حق کا انکار کیا تو اس کا انجام کیا ہوا. اور دنیا کی سب سے پسی ہوئی قوم، اس سے زیادہ پسی ہوئی، اس سے زیادہ جس قوم کو یعنی بالکل ذلیل کر کے رکھا گیا ہو، حقیر کر کے رکھا گیا ہو، بنی اسرائیل کے سوا نہیں کوئی ہو سکتی دنیا کی تاریخ میں. اتنی زیادہ ان کو یعنی مغلوب کیا گیا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے چاہا کہ ہم ایسی قوم کے اوپر احسان کریں اور ان کو اقتدار دے دیں. پھر دیکھو کہ وہ پسی ہوئی قوم پھر پسی بھی نہیں رہی. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہتیں عطا فرمائی، کیسے منو سلوا اور کیسے بادلوں کا سایہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور کیسے چشمے ان کے لیے جاری فرما دیے. تو کیا یہ عبرت نہیں تھی قریش مکہ کے لیے؟ آج تم کیا چیز ہو؟ فرعون جیسی طاقت کو اللہ نے ایسے کر دیا، غرق کر دیا، تو تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اور تم سوچتے ہو یہ مسلمان آج بس ہمارے ہاتھوں ایسے ظلم سہ رہے ہیں تو ہمیشہ ایسا رہے گا. بہت زیادہ نصیحت تھی، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بچاتا ہے آفتوں سے، کیسے اس کو محفوظ رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا بچ جانا نا، ہم سب جو بھی ڈرتے رہتے ہیں، جن کے اندر بھی خوف ہیں، ہائے یہ ہو جائے گا، فلاں مجھے نقصان دے دے گا، پھر کیا ہوگا، ہائے وہ نہ دیکھ لیں، وہ نہ پکڑ لیں، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ان سب لوگوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بیبی ہونے کی جو ساری سٹوری ہے نا، بہت بڑی لیسن ہے اس کے اندر. ایسے سب لوگوں کے لیے جو بھی خوف رکھتے ہیں دلوں کے اندر، وہ ہمیں پکڑ لیں گے، وہ ہمیں سن رہے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں بعض لوگ تو ہر وقت اتنے خوف زدہ رہتے ہیں، وہ خوف کے ہی اس کے اندر ایک ان کو فوبیا ہو جاتا ہے، ایک فوبیا ان کو ایسا ہو جاتا ہے، راتوں کو بھی ڈرتے رہتے ہیں، خوابوں میں بھی ان کو یہی چیزیں آتی رہتی. جو سبحان اللہ، جو قرآن پہ ایمان رکھنے والا ہے وہ تو کبھی ڈرتا نہیں ہے. کیسے موسیٰ کا دل ایسے ہو رہا تھا فارغ، اور اللہ نے کیسے باندھ دیا، موسیٰ علیہ السلام کی کیسی حفاظت کی. ایک باسکٹ ہی تو ہے، ایک لہر اٹھا کے اس باسکٹ کو الٹا دے تو بچہ بھی گیا اور سب ختم. اب وہ لہروں کے اوپر ہے، وہ باسکٹ چل رہی ہے، کہاں پہنچ جائے. آپ دیکھیں اچھے بھلے بڑے آدمی، کہیں بڑے بڑے آپ نے شپس سنے ہیں کہ ڈوب گئے، سب ہو گئے، وہ اتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ اس کے اندر سوار ہوتے ہیں، کیسے ڈوب جاتے ہیں. ان کو تو نہیں کوئی راستہ ملتا کہ کوئی باسکٹ وہ بھی لے لیں اور اس میں بیٹھ کے تو وہ کنارے لگ جائیں. اور ایک بالکل ایسا بچہ بیبی جس کو نہ کوئی پتہ ہے سمجھ ہے، نہ اس کو کوئی راستہ پتہ ہے، بالکل بے سہارا، لیکن جس کا سہارا اللہ بن جاتا ہے تو کیسے اس کی کشتی کو پار لگا دیتا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بشارت ہے، اور جو خوف کھاتے رہتے نا ہر وقت، ان کے لیے کتنا بڑا لیسن ہے. کیوں ڈرتے ہو تم؟ جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا جب وہ ایک ننھے سے بچے تھے، وہ کیا ہمیں نہیں بچا سکتا؟ آپ کہیں گے وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے اس لیے. بات یہ نہیں ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے یا وہ کون تھے، بات ہے اللہ کی پاور کی، بات ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. کیوں ڈرتے ہو پھر؟ تو یہ جو قریش مکہ تھے، ان کے لیے جن کے پاس بہت عرصے سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. آپ سوچیں اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال گزر گئے ہوئے تھے، اور اب تک کوئی یہاں پہ رسول نہیں آیا تھا. دوسری بستیوں میں آتے تھے، لیکن مکہ میں اسپیسیفکلی کوئی رسول نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں یہاں پہ آیا. ان کو ڈرا دیں آپ، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں. بار بار کیا آ رہا ہے؟ پچھلی آیت میں بھی آیا 43 میں لعلہم یتذکرون، یہاں پہ بھی آیا لعلہم یتذکرون. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں پھر ہم سے؟ کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم غفلت سے جاگیں، ہم ہوش پکڑیں، ان آیات کو سن کے اندھوں کی طرح ان سے نہیں چلتے چلے جائیں. اور پھر
یہاں پہ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ رسول کو اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ حجت تمام ہو جائے. دیکھتے ہیں آیت کو. وَلَوْلَا، اور کیوں نہیں، أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ پہنچی ان کو کوئی مصیبت، یعنی کوئی عذاب، کوئی ہلاکت. کیوں نہیں، یعنی پہنچی ان کو، ابھی میں سمجھاتی ہوں آپ کو، پہنچی ان کو کوئی مصیبت بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی وجہ سے، جو انہوں نے آگے بھیجا اس وجہ سے. آگے بھیجنا ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اعمال، ان کی بدعمالیوں، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ ہاتھوں کی کمائی ہی ہے نا، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی، کسی نے ہمارے اوپر زور زبردستی نہیں کیا ہوتا. فَيَقُولُوا، تو وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے کیوں نہیں ہمارے اوپر ایک رسول بھیج دیا. فنتبع آیاتک، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی. ونکون من المؤمنین، ہم بھی مان لانے والے ہو جاتے. اللہ کیا فرمایا گیا یہاں پہ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اس لیے کہ ان کا عذر ختم ہو جائے، ان کا جو ایکسکیوز ہے، حجت ہے، وہ تمام ہو جائے، ایکسکیوز ان کے پاس ختم ہو جائے. اگر ہم ان پہ رسول نہ بھیجتے، پھر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ کا مطلب کیا؟ کہ اگر ہم ان کے پاس رسول نہ بھیجتے، پھر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے شرک کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبت آ جاتی، ہلاکت آ جاتی، عذاب آ جاتا، اور آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا، جہنم میں چلے جاتے. تو انہوں نے کہنا تھا، اللہ تو ہمارے پاس بھی کوئی رسول بھیج دیتا نا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ہم بھی مان لیتے، پھر ایمان لے آتے. اللہ ہم بھی عمل کر لیتے. تو نے رسول ہی نہیں بھیجا، اس وجہ سے نہیں ہم ایمان لے کر آئے. ہمیں کیا پتا تھا یہ سب؟ سمجھ آئی نا بات؟ یہ انسان کی ایک فطرت ہے. وہ جب اس کو کوئی چیز نہیں ملی ہوتی نا، تو وہ ایکسکیوز بناتا ہے کہ بھئی بس یہ نہیں نا ملا، اس وجہ سے، بس یہ کلاس جو ہے اصل میں جمعے کو ہوتی ہے، تو ہم اس دن نہیں نا ٹائم نکال سکتے، اس لیے نہیں ہم لیتے. بس اگر ہمیں بھی کوئی پڑھانے والا ہوتا، نہیں آن لائن نہیں ہم پڑھ سکتے، اگر ہمیں بھی کوئی سامنے پڑھانے والا ہوتا نا، پھر دیکھتے کہ ہم کیا کارنامے کرتے. یہ سب انسان کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. اب دیکھو آ گیا نا رسول، اب کر کے دکھا لو، ایمان لا کے دیکھ لو، اب کر کے دیکھ لو آیات کی پیروی، دکھا دو. اب اگر نہ بھیجا ہوتا تو تم نے فوراً یہ ایکسکیوز دینے تھے. اب تو بھیج دیا نا، اب تمہارے تو ایکسکیوز ختم ہو گئے. اب تم کبھی نہیں یہ کہہ سکتے. کیا ہمارا بھی ایکسکیوز ختم ہو گیا یا نہیں؟ ہمارے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہنچ گئی، رائٹ؟ فزیکلی نہیں بھی موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور سب کے لیے یہ بات ہے. صرف قریش مکہ کے لیے ہی نہیں ہے، سب کے لیے یہ بات ہے کہ اگر نہ کوئی رسول آیا ہوتا، نہ آپ تک قرآن پہنچتا، نہ آپ تک کوئی حدیث پہنچتی، نہ آپ تک کوئی شریعت کے احکامات پہنچتے، تو ہم سب نے بھی کہنا تھا اللہ اگر پہنچ جاتے. تو پھر ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کہہ دیتے، اگر ایسے ہو جاتا، پھر میں نے یہ کر کے دکھانا تھا، پھر دیکھتے میں کس طرح سے کرتی، پھر میں نے سار نیچے پیر اوپر کر کے بھی کرنا پڑتا تو میں نے کرنا تھا، اب دیکھتے تو صحیح میں کیا کرتی. تو لو اللہ نے تمہارا ایکسکیوز ختم کر دی. محفوظ شکل میں قرآن تمہارے پاس آ گیا، محفوظ شکل میں، سن لیں، محفوظ شکل میں حدیث آپ کے پاس آ گئی. اب دکھا دیں عمل کر کے. ہم سب کے بھی ایکسکیوزز ختم ہو جاتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں پڑھتے اس لیے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہم اس لیے نہیں پڑھتے، ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اور اللہ وہاں پہ جب پوچھے گا کہ عمل آپ نے کیا یا نہیں کیا، تو ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ان کا ایکسکیوز ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی، اور اس کتاب کو اتنا محفوظ رکھا. آل دیز ٹائمز 1400 سال گزر گئے ہیں، اس کو محفوظ رکھا تاکہ میں اور آپ کبھی یہ نہ کہہ سکیں اللہ ہمارے پاس بھی صحیح کتاب پہنچتی. اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ تیری طرف سے یہ، تو ہم نے تو ضرور ہی مان لینا تھا، ہم نے تو ضرور مان لینا تھا، ہم نے تو دیکھنا کیسا عمل کر کے دکھانا تھا. مشکل یہ تھی کتاب ہی ہمارے پاس صحیح نہیں پہنچی تھی، اس لیے نہیں ہم نے مانا. ایسا ہم کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے.
بس کتاب آ گئی ہے ہمارے پاس، ہمارے ایکسکیوز ختم ہو گئے. ان کے پاس بھی ان کو کہا گیا تم اب یہ نہیں کہہ سکو گے کبھی بھی ہمارے پاس، کاش ہمارے پاس بھی آ جاتا. لیکن ویسے تو اللہ تعالی کتاب نہ بھیجتا، رسول نہ بھی بھیجتا نا، تو اس نے حق کی پہچان انسان کے اندر رکھی دی. وہ اس بات پہ بھی پکڑ سکتا تھا کہ میں نے تمہارے اندر پہچان رکھی، تمہیں عقل دی تھی نا میں نے. تم دیکھتے آسمانوں کو، زمین کو، چرند پرند کو، درختوں کو، ان سب کو دیکھتے تو تم پہچان لیتے کہ ایک رب ہے ان کو بنانے والا، یہ نظام چلانے والا. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ اس نے رسول بھیجے، تمہارے لیے کتابیں بھیجی، پھر بھی نہ تم مانے. بتائیں ہم کیا ایکسکیوز دیں گے؟ جتنے قرآن کے احکامات ہیں، جب ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کو پڑھتے جاتے ہیں اور نہیں عمل کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. میں اپنے لیے سب سے پہلے کہتی ہوں، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی، اپنے لیے سب سے پہلے کہہ رہی کہ جب اس کو نہیں مانتے ہم کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایکسکیوز دیں گے؟ کیا کہیں گے کہ ہم تک نہیں پہنچاتا؟ کیا کہیں گے اگر اللہ پہنچ جاتا تو ہم بھی مان لیتے؟ کیا ہمارا ایکسکیوز ہوگا؟ کیا ہمارے پاس کوئی بھی عذر ہے جو ہم دے سکیں؟ آگے آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، زندگی رہی تو ہم آگے جب قرآن آگے پڑھیں گے تو اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ انسان اپنی موت کے وقت حسرت کرے گا اور کہے گا کہ آئے کاش اللہ تو نے مجھے اتنی زندگی دی ہوتی تو میں بھی نیک بن جاتا، میں بھی کوئی صدقہ و خیرات کر لیتا. یعنی انسان جب کوئی چیز نہیں رہ جاتی اس کے پاس تبھی یہ خواہشات کرتا ہے. اب وہاں پہ بھی عذاب کے دیکھ لیں گے، جب اپنے آگے دیکھ لیں کہ ہلاکت آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر انہوں نے کہنا تھا آئے کاش ہمارے پاس بھی آ جاتا نا، اے ہمارے رب تیرا ہی قصور ہے، تو نے نہیں بھیجا تھا، اللہ کا ہی قصور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اب رسول، لو اب مان کے دکھاؤ. اب حجت تمام ہو چکی ہے، ہمارے بھی سب قسم کے ایکسکیوزیں ختم ہو چکے ہیں. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس ہے، قالو، انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے لولا اوتیَ مِثْلَ مَا اوتیَ موسیٰ. یہ قریش مکہ کا ایک یعنی ہیلا تھا، ایک ان کا ایکسکیوز تھا جو ان کو کس نے سجھایا تھا؟ یہودیوں نے، کہ تم جا کے یہ کہو نا ان کو بھائی آپ ایسا کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے. کیسا دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ کیا چاہتے تھے یہ کہ ان کے پاس کیا چیز آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو پتا ہے کہ عصا، ید بیضاء، یہ سب دیا گیا تھا، معجزے تھے ان کے نا. اور پھر اسی طرح تورات ایک ہی دفعہ دے دی گئی تھی، وہ تختیوں کے پر لکھی گئی تھی. ایسا کیوں نہیں آپ کو دیا گیا؟ یعنی تم چاہتے ہو کہ جیسی چیزیں فرعون کے لیے دی گئی تھیں اس کو حق ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے، ویسی تم چاہتے ہو؟ فرعون ہو تم کیا؟ تمہیں بھی وہ چیزیں چاہیے. اور پھر بنی اسرائیل کو ایک ہی دفعہ پوری تورات دی گئی، ہمیں بھی اس طرح کیوں نہیں دی جاتی تھی؟ تھوڑی تھوڑی کر کے کیوں ہمیں ملی ہے؟ یہ بھی اعتراض انہوں نے کیا. مثل ما اوتی موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ویسا کیوں نہیں لے کر آتے آپ؟ نہیں دیکھیں آپ کے اعتراض بھی کیسا، جب ان کے پاس حق آ گیا. حق کیا ہے؟ یعنی جب قرآن آ گیا ان کے پاس تو اس کے بعد کہنے لگے ویسا کیوں نہیں دیا گیا جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل. ان سے ذرا آپ پوچھیں کیا وہ انکار کر چکے ساتھ اس کے جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے اس سے پہلے؟ کیا نہیں انہوں نے بھی انکار کر چکے؟ اولم، کیا بھلا نہیں وہ انکار کر چکے؟ کون؟ قوم فرعون جب ان کے پاس بھی معجزات لے کے گئے تو انہوں نے بھی انکار نہیں کر دیا تھا؟ یعنی معجزات نے ان کو بھی ایمان لانے کے اوپر نہیں آمادہ کیا. تو معجزات کے دیکھ کے تو نہیں کوئی ایمان لے کر آتا، تمہیں معجزات دیکھ کے کیا فائدہ ہو جانا تھا؟ اللہ اکبر. یعنی وہ انکار کر بیٹھے. یا پھر یہ بھی ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ جا کے یہود سے کہیں کہ کیا جب آپ کے پاس ایسی کتاب آ گئی تھی تو آپ لوگوں نے نہیں اس کا انکار کر دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تختیاں، کیسے ان لوگوں نے اپنی کتاب کو نہیں پکڑتے تھے؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیتا کہ پکڑتے ہو کہ نہیں پکڑتے کتاب کو.
قالو سحرانی تظاہر. اب یہ سمجھ لیں اس بات کو. قالو انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ یہ نمبر 1 یہ قول ہے فرعون اور جو اس کے سردار تھے کہ سحرانی تظاہر، یہ دونوں سحران ہیں، جیسے ساحران اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک قرات کے مطابق، یعنی جادوگر، اور سحران سے مطلب یہاں پہ 2 جادو ہیں، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جادو کہہ دیا گیا. یہ جادوگر کیا، یہ تو ہیں ہی سراپا جادو. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تظاہرہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تو ایک قول یہ ہوا کہ یہ فرعون اور اس کے ملا کا قول تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، اور یہ تو آپ کو باتیں یاد ہیں کہ کیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور ان کے مقابلے میں جادوگروں کو اکٹھا کر لیا تھا. اور وقالو، اور انہوں نے کہا انا بکل کافرون، ہم تو سارا کا سارا جو بھی یہ لے کر آئے ہیں ہر ایک چیز کا بس ہم انکار کرتے ہیں. اور ایک بات یہ ہو گئی کہ یہ قول، یہ جو قالو ہے یہ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. دوسری بات کیا ہے؟ یہ قریش مکہ کی طرف ہے کہ انہوں نے کہا، قریش مکہ نے کہا سحرانی تظاہرہ. سحران، انہوں نے کس کو سحر کہا؟ تورات اور قرآن کو. یہ تورات اس کے اندر پیش گوئیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی میری نبوت کی پیشین گوئی ہے، اور قرآن تورات کی تائید کرتی ہے، اور قرآن میں یہ آتا ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے وہ بھی ایک کتاب تھی. تو یہ تو جادو ہی ہیں، یہ قرآن بھی جادو ہے اور وہ بھی جادو ہے. یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ اس میں اس کی باتیں ہیں، اس میں اس کی باتیں. وقالو انا بکل کافرون، ہم تو ہر ایک کا انکار کرتے ہیں، یہ تورات کا بھی اور قرآن کا بھی. سمجھ آ گئی؟ وہ کیوں کہتے تھے، ان کو کیوں وہ جادو کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ ان کا اثر ہو جاتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اس کو مارو پیٹو جو مرضی کرو وہ تو اس سے ہٹتے ہی نہیں ہے. تو یہ اس کا مطلب کوئی جادو ہی ہے. یہ تو دونوں ہی کتابیں ٹھیک ہے، پھر جادو ہیں. اب دیکھ لینا، حق نہ آئے تب اعتراض، اب حق آ گیا ہے تب باتیں بنا رہے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ پرابلم صرف ان کا ہی نہیں تھا، یہ ہر زمانے میں لوگوں کا رہا ہے اور آج تک بھی ہے. کل بھی لوگ نہیں مانتے تھے اور تعویلیں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم مان لیتے، ایسا کیوں نہیں ہوا، اس طرح کیوں نہیں دیا گیا. اس طرح کے بیکار اعتراضات، بیکار کے ہیلے. کیونکہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، اگر مان لیا تو عمل کرنا پڑے گا، اور عمل ہم نے کرنا ہی نہیں، تو نہ مانو تاکہ اس سے بھی بچ جاؤ. آج بھی دیکھ لینا لوگوں کے پاس کیسے کیسے ایکسکیوزز ہیں، کیسی کیسی باتیں. نہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی، ان کے پاس یہ باتیں آتی کیسے ہیں؟ اس لیے صرف کہ ماننا نہ پڑے. ایک آپ صرف ایک ایگزامپل لے لیں، چلے ایک چیز کو صرف دیکھ لیتے، حجاب کا مسئلہ. آپ انٹرنیٹ دیکھ لیں، آپ لوگوں کی باتیں سن لیں، اتنی تعویلیں اور اتنی باتیں ہیں کہ یعنی ہر ایک کے اپنے ہی الگ الگ انہوں نے ہیلے بہانے بنائے. اور مسئلہ کیا ہے؟ صرف کہ ماننا نہیں، ماننا نہ پڑ جائے. اب مردوں کو کیا مسئلہ ہے، اگر عورتیں ساری حجاب کے اندر آ گئی تو ان کا فن کیا رہ جائے گا. تو لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اپنی مرضیاں کریں بس. اس کی آگے بات آ رہی ہے اگلی آیات میں، وہ 50 میں، تو دیکھتے ہیں. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا. اچھا تو ٹھیک ہے، تم اگر ان کتابوں کو نہیں مانتے، تم کہتے ہو یہ جادو ہے، تورات بھی اور قرآن بھی، تو ایسا کرو نا، تم کوئی کتاب لے آؤ اللہ کے پاس سے، جو ان منہما، ان دونوں، ہما کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ تورات اور قرآن. ہوا اہدا، جو زیادہ ہدایت والی ہو، زیادہ ہدایت دیتی ہو نا، قرآن اور تورات سے بھی زیادہ ہدایت دیتی ہو. تم اس کو تو کہتے ہو یہ جادو ہے، چلو چھوڑ دو اس کو، بھائی اس کو ایک طرف رکھ دیتے. تم ایسا کرو، تم لے آؤ نا. اب یہ ان کو چیلنج کیا گیا، تم لے آؤ نا، تم کوئی ایسی کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو زیادہ ہدایت دیتی ہو، جس میں زیادہ گائیڈنس ہو، جو سیدھا راستہ بتاتی ہو، جو رہنمائی کرتی ہو. یہ سب ان لوگوں کے لیے جو ہیلیں، حجتیں اور یہ سب. اچھا تم لے آؤ نا کوئی احکامات جو قرآن سے زیادہ صحیح ہوں، زیادہ اچھے ہوں،
یہ اب یہ نہیں ہے مطلب کہ ان کو کہا جا رہا ہے اب آپ بنانے بیٹھ جاؤ اور پھر اتبعہ میں پیروی کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کی پیروی کریں گے قرآن کو چھوڑ کے. یہ نہیں ہے، بلکہ ایک فرضی بات ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے نا بھائی، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی ایک فرضی صورت بنا کے ٹھیک ہے تم اس کو نہیں مانتے نا، چلو بھائی تم لے آؤ، تم بہت عقل مند ہو، تم کوئی بنا لو پھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کل آپ کہہ دیں، آپ ان کو یہ بات کہیں کہ بھائی تم لے آؤ، اتبعہ زیادہ ان سے ہدایت والی ہو تو میں بھی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ کوئی ریجڈ ہوں کہ نہیں بس میں نے اس کی کرنی. جو بھی اللہ کی طرف سے تم لے آؤ گے، میں نندی اللہ لے آؤ گے جو اس سے زیادہ ہدایت والی ہوگی تو میں پیروی کر لوں گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اگر تم کہتے ہو کہ خدا کا بیٹا ہے، تو اگر خدا کا، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، لیکن اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں. تو یہ ایک فرضی صورت ہے کہ ایک ایگزامپلری چیز بتائی گئی ہے کہ میں اتباع کرتا اس کی. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو نا اور تم کہتے ہو یہ تو جادو ہے، تو جاؤ بھائی تم خود لے آؤ، ٹھیک ہے میں اس کو ایکسپٹ کر لوں گا. میرا تو بس مقصد یہ ہے میں حق پہ چلوں. خالی باتیں کرتے رہنا، یہ کہتے رہنا یہ تو جادو ہے، یہ تو ایسے ہے، اس کے اندر تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کا تو یہ اعتراضات وہ اعتراضات، اتنے اعتراضوں کی تم لسٹ دے رہے ہو. تو بھائی اگر اس کے اندر اتنے ہی فلاز ہیں، یہ تو اساطیر الاولین ہیں، یہ تو بس کہانیاں ہیں، یہ تو ایسے ہے، اگر ایسے ہو جاتا، اگر آنی تھی تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ویسے کیوں نہیں آئی، اگر ایسے ہوتا تو یہ ہوتا. تو تم ایسا کرو، تم